اسلام آباد ہائی کورٹ کے طاقتور جج جسٹس محمد آصف نے دو سکوٹی سوار معصوم بچیوں کو کچلنے والے اپنے قاتل بیٹے کو مقتولین کے والدین سے زور زبردستی معافی تو دلوا دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے موت ماری جانے والی ان مظلوم بچیوں کا خون نہ تو جج کو اور نہ ہی ان کے بیٹے کو معاف کرے گا۔ معروف صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری اپنی تازہ تحریر میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں یکم دسمبر کی رات ایک انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا۔ سفید رنگ کی لینڈ کروزر نے سکوٹی پر سوار دو نوجوان بچیاں رون دی۔ یہ دونوں NCA میں پارٹ ٹائم جاب کرتی تھیں اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ دونوں سہیلیاں تھیں، سکوٹی پر آتی اور جاتی تھیں۔ یکم دسمبر کی رات یہ گھر جا رہی تھی جب ایک تیز رفتار لینڈ کروزر کی زد میں آ گئیں۔ دونوں وہیں جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس نے کار سوار کو گرفتار کیا تو اس کی عمر 16 سال نکلی۔ وہ شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس دونوں کی عمر تک نہیں پہنچا تھا۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی جعلی تھی اور لڑکا ڈرائیونگ کرتے ہوئے سنیپ چیٹ پر تھا۔ اس دوران گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر سکوٹی پر چڑھ گئی۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ گاڑی کی فرنٹ سائیڈ بھی تباہ ہو گئی۔ آپ اس سے گاڑی کی سپیڈ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جاوید چودھری کے مطابق پولیس نے جب نوجوان سے تحقیقات کی تو پتہ چلا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا بیٹا ہے۔ معاملہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو گیا، چنانچہ لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف ضابطے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ ملزم کیونکہ جج صاحب کا صاحبزادہ تھا لہٰذا اسے حوالات میں کھانا بھی مل گیا، واش روم کی سہولت بھی اور ہیٹر اور موبائل فون بھی۔ ابوذر ریکی جج کا بیٹا عموماً حوالات میں بھی نہیں رہا۔ پولیس کے پاس امیر اور تگڑے ملزموں کے لیے تھانوں میں الگ رہائش گاہیں ہوتی ہیں، ایک اسے بھی الاٹ کر دی گئی۔ جج صاحب 2-3 دن عدالت تشریف نہیں لائے۔ اس دوران سسٹم کے اندر اور باہر موجود دوستوں نے بھاگ دوڑ کی۔ 6 دسمبر کو اس کیس کی سماعت تھی۔ حیران کن طریقے سے ایک بچی کے بھائی نے عدالت میں آ کر ملزم کی معافی کا اعلان کر دیا۔ بچی کی والدہ بیمار تھیں، وہ عدالت نہیں آ سکتی تھیں۔ جج صاحبہ نے اس کی معافی ویڈیو بیان سے قبول کر لی۔ دوسری بچی کا والد بھی عدالت میں پیش ہوا اور اس نے بھی ملزم کو معاف کر دیا۔ جج صاحبہ نے ان دونوں معافیوں کے بعد کیس کا فوراً فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ اسی وقت ٹائپ ہوا، مچل کے تیار تھے اور جج صاحبہ کے حکم پر ملزم ابوذر ریکی کو گھر بھجوا دیا گیا۔ یوں دونوں بچیوں کو غرور اور ظلم کی گاڑی تلے کچلنے والا نوجوان اپنے گھر واپس چلا گیا اور انصاف کا یہ سارا عمل ان بچیوں کا خون خشک ہونے سے پہلے ہی مکمل ہو گیا۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ آپ اگر آج بھی جائے حادثہ کا وزٹ کریں تو آپ کو سڑک اور فٹ پاتھ پر دونوں بچیوں کے خون کے دھبے مل جائیں گے اور شاید ان بچیوں کی روحیں بھی اسی فٹ پاتھ کے کسی کونے میں بیٹھی بال کھول کر انصاف کے نام پر ہونے والے اس کھلواڑ پر ماتم کر رہی ہوں گی۔ جاوید چودھری کے مطابق یہ انتہائی افسوسناک اور دل خراش واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا سماج اندر اور باہر دونوں سائیڈ سے گل سڑ چکا ہے اور اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی تو یہ کھوکھلا سماج ہمیں مزید برباد کر دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جج صاحب نے اپنے بیٹے کو بچانا تھا اور انہوں نے بچا لیا، حالانکہ وہ اب پوری زندگی لوگوں کی نفرت کا سامنا کریں گے۔ انصاف سے کھلواڑ کرنے والے جج کو قتل ہونے والی دو مظلوم بچیاں پوری زندگی چین سے نہیں سونے دیں گی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے 16 سالہ بچے کو لائسنس کے بغیر گاڑی سڑک پر دوڑانے کی جرت عطا کی؟ جواب یہ ہے کہ وہ ایک جج کا بیٹا تھا اور جانتا تھا کہ اسے کوئی نہیں روکے گا اور اگر کسی نے روک لیا تو والد کا نام روکنے والے کو سلیوٹ پر مجبور کر دے گا۔ المیہ یہ ہے کہ جب جج کے بیٹے نے دو معصوم بچیوں کو کچل کر جان سے مار دیا تو انصاف بانٹنے والے جج نے ناانصافی کرتے ہوئے 4 دنوں میں دونوں بچیوں کے لواحقین کو معافی دینے پر مجبور کر لیا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ قانونی لحاظ سے تو جسٹس محمد آصف کے بیٹے ابوذر ریکی کو معافی مل گئی، لیکن کیا یہ آخری جج اور آخری عدالت ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سرنڈر کر دی ہے؟ یقیناً اگر خدا موجود ہے اور اس کی عدالت بھی سلامت ہے تو پھر یہ باپ اور بیٹا بروز حشر اس کا سامنا کیسے کریں گے؟ جج اور ان کا ضدی بیٹا اللہ کے انصاف سے کیسے بچیں گے؟ مجھے نہیں لگتا دونوں مظلوم بچیوں کا خون جج اور اس کے بیٹے کو معاف کرے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔